السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کوڈ میں خوش آمدید۔ کیا آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں؟ کیا گھر کے اندر روز روز کے جھگڑے، ٹینشن اور بیماری نے آپ کا جینا محال کر دیا ہے؟ یا پھر آپ برسوں سے کسی ایسی دعا کی قبولیت کا انتظار کر رہے ہیں جو بظاہر ناممکن لگتی ہے؟ ہم میں سے ہر انسان زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر بے بس ہو ہی جاتا ہے، لیکن آج میں آپ کو کائنات کا وہ خفیہ کوڈ، سیکریٹ کوڈ بتانے جا رہی ہوں، جس کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو اللہ نہ صرف آپ کی تقدیر بدل دے گا بلکہ وہاں سے رزق اور خوشیاں دے گا جہاں آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا، اور اس طاقت کا نام ہے استغفار۔ اگلے 4 منٹ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتے ہیں، اس لیے ایک ایک لفظ کو غور سے سنیے گا۔ قرآن کا وہ راز جو کوئی نہیں بتاتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ استغفار کا مطلب صرف گناہوں کی معافی ہے، لیکن یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہے۔ استغفار صرف گناہ مٹانے کا نام نہیں، بلکہ یہ بند راستوں کو کھولنے کی چابی بھی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ نوح میں آیت نمبر 10 سے 12 تک اللہ تعالیٰ خود استغفار کے 5 ایسے معجزات بیان فرماتے ہیں جو انسان کی عقل کو دنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اور جب تم استغفار کرو گے تو کیا ہوگا؟ وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا، یعنی رحمتیں نازل کرے گا۔ نمبر 2، وہ تمہارے مال اور دولت میں بے پناہ اضافہ کر دے گا۔ نمبر 3، وہ تمہیں اولاد کی نعمت سے نواز دے گا۔ اور نمبر 4، وہ تمہارے باغات اور نہریں جاری کر دے گا، یعنی تمہاری زندگی کو پرسکون بنا دے گا۔ ذرا سوچئے، دولت چاہیے؟ استغفار کریں۔ بچوں کی فرما برداری اور اولاد چاہیے؟ استغفار کریں۔ گھر میں سکون اور رزق کی برکت چاہیے؟ استغفار کریں۔ جب کائنات کا مالک خود یہ گارنٹی دے رہا ہے تو پھر آپ کسی انسان کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہیں؟ کیوں کسی کے موڈ اور نخروں کے محتاج ہوتے ہیں؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، اور ایک سچا واقعہ ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، حضرت میرے ہاں اولاد نہیں ہے، دعا کریں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، استغفار کرو۔ دوسرا شخص آیا اور کہا، بہت غریب ہوں، تنگی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، استغفار کرو۔ تیسرا آیا، کہا، قحط سالی ہے، فصلیں نہیں ہو رہی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، استغفار کرو۔ پاس بیٹھے لوگوں نے پوچھا، حضرت مسائل الگ تھے لیکن آپ نے سب کو ایک ہی حل بتایا۔ تو انہوں نے سورہ نوح کی یہی آیات تلاوت فرمائی جو 10 سے لے کر 12 تک موجود ہیں۔ آج کے دور کا بھی ایک سچا واقعہ سنیں۔ ایک خاتون جو شدید گھریلو نظام، شوہر کے برے رویے اور مالی تنگی سے ٹوٹ چکی تھی، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب کسی انسان سے گلہ نہیں کرے گی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے دن میں 1000 بار استغفر اللہ پڑھنا اپنا معمول بنا لیا۔ وہ کپڑے سیتی تو زبان پر استغفار ہوتا، وہ گھر کے کام کرتی تو دل میں استغفار ہوتا۔ صرف چند ہفتوں میں معجزہ ہوا، شوہر کا دل نرم ہو گیا، گھر کے جھگڑے ختم ہو گئے، اور ان کے اپنے ہاتھ کے کام میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ وہ فائنینشلی، مالی طور پر اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی۔ استغفار کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی راتوں رات بدلے تو استغفار کو محض زبان سے رٹنا بند کر دیں۔
جب آپ کہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ تو دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، میں اپنے سارے معاملے، اپنی اولاد، اپنا رزق اور اپنا سکون تیرے حوالے کرتی ہوں۔ آج ہی سے ایک تسبیح یا اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ہوئے استغفار شروع کریں۔ خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے، فجر سے پہلے کے وقت کا استغفار تقدیروں کو بدل دیتا ہے۔ ایک چیلنج اور بتا دیتی ہوں، میں آج اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہر بہن بھائی کو ایک چیلنج دیتی ہوں، صرف 3 دن پورے یقین کے ساتھ استغفار کر کے دیکھیں، آپ خود اپنی زندگی میں معجزات رونما ہوتے دیکھیں گے۔ اگر آپ بھی آج سے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہیں تو کمنٹ سیکشن میں استغفر اللہ لکھ کر اپنی حاضری ضرور لگائیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پریشان حال اپنوں کے ساتھ شیئر کر کے صدقہ جاریہ کا حصہ بنیں۔ دین کوڈ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔